کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک باعزت اور بلند مرتبہ ہیں۔ دنیا انہیں حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے، مگر اللہ کے یہاں جو عزت ہوتی ہے اسی کو عزت مانا جاتا ہے۔ انسانوں کی واہ کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی نے ان بندوں کو جو احساس ذمہ داری سے محروم ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے بالکل غافل ہیں، انہیں ذلت کے کٹہرے میں بند کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں ان کی کوئی بھی عزت ہو وہ اللہ کے یہاں قابل ملامت ہی ہے، وہ عزت نہیں۔ ورنہ اس دنیا میں فرعون بھی گزرا، جس کے پیچھے بہت سے لوگ چلتے بادشاہت چلاتا اور دنیا کے اندر بڑے بڑے صاحب ثروت اور حکومت و سلطنت کے مالک گزرے ہیں۔ لوگ ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کے مرتبے اور مقام کی بلندی کا اعتراف کرتے تھے، مگر وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مکے کے وہ کفار جو مکے کے اندر سرداری کیا کرتے تھے، خواہ وہ ابو جہل ہو یا امیہ ابن خلف ہو یا اور کچھ دوسرے لوگ، ان لوگوں کو مکے میں بڑی عزت اور قوت حاصل تھی، مگر اللہ کے یہاں قرآن حکیم پڑھ لیجیے تو پتہ چلے گا کہ ذلت اور رسوائی کے سوا ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں وہی لوگ باعزت ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اپنی فرض شناسی میں مشغول ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے یہاں، عزت یا تو اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی اور ان کی عطاؤں سے مسلمانوں کی عزت ہے۔ دنیا میں آج بھی آپ بڑے بڑے جابر سلاطین کو اور حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کانپ رہی ہے ان کے مظالم کے سامنے اور ان کی حاملہ کی ہے، تعریف کرتی ہے، مگر خود دنیا کے لوگ بھی پس پشت ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کے لیے بھی ذلت و رسوائی کے سوا کوئی راہ نہیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا کیا۔ جن لوگوں نے اپنے اس مقصد تخلیق کو جانا، مانا، پہچانا اور اس کے پابند رہے، وہ اللہ کے ہاں باعزت رہے، اور جو لوگ اپنے اس مقصد تخلیق سے بیگانہ ہو گئے، بیزار ہو گئے، اللہ کے ہاں ذلت و رغبت کے سوا ان کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں بہت کم لوگ تھے کہ جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں، اور زیادہ تر لوگ فقراء اور مساکین تھے، مگر وہ صحابہ آج تک تمام اہل ایمان میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ وہ مقام کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی نہیں ملتا۔
ان کے عمل کو شریعت کا پیمانہ کہا جاتا ہے، ان کی باتوں کو احکام شریعت کی سرد کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے! کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے مقصد تخلیق کو جتنا انہوں نے سمجھا، بارگاہ رسالت سے جو انہوں نے انوار نبوت کی شعاعیں حاصل کی، وہ مرتبہ اور کسی کو نہ ملا، مگر انہی صحابہ میں جو دولت مند تھے، وہ دولت مند کیا تمام صحابہ میں افضل کہلاتے ہیں؟ بلا شبہ عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ امراء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق کا جو درجہ ہے، ان کے پاس بھلے دولت نہیں، مگر جو ان کی عزت، جو ان کا مقام، جو ان کی رفعت شان ہے، وہ دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن حکیم میں شہادتیں موجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کو اپنی وزارت عظمیٰ سے سرفراز کیا، اور انہی دونوں کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو ان کے کام کے ساتھ جوڑتے اور ان کے کام کو اپنے کام کے ساتھ جوڑتے۔ یہ شان تھی، دولت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے برکات دین کے، ذمہ داریوں کے اور شعاع عشق جو انہوں نے حاصل کی، اس میں ان حضرات کو یکتائی حاصل ہے، انفرادیت حاصل ہے۔ اس بنا پر ان کا مقام دنیا میں بھی بلند، آخرت میں بھی بلند، تمام اہل اسلام میں بھی باعزت اور اللہ کے یہاں بھی باعزت۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مقام بڑی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بڑی جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ آدمی بزنس کر کے دولت سمیٹ سکتا ہے، ورزش کر کے بدن میں طاقت فراہم کر سکتا ہے، آدمی محنت اور جفاکشی کے بعد اور لوگوں کی خدمت کے بعد حکومت حاصل کر سکتا ہے، مگر وہ عزت جو اللہ کے یہاں ہے وہ اس طرح پر نہیں ملا کرتی، بلکہ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے